الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ حضرات محترم، اس آیت میں تین بہت اہم مسئلوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو انسانی زندگی کے بگاڑ کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ان سے بچ جایا جائے تو انسان سنور سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے نشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نشہ تھا وہ شراب کا تھا۔ آج کے زمانے میں ہزاروں قسم کے نشے آ گئے ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نشے کا آغاز سگریٹ سے ہوتا ہے، پھر انسان چلتے چلتے انتہاؤں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہ صرف انسان کی ذات کو ہی نہیں بگاڑتا، اس کے خاندان اور معاشرے کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور نشہ کرنے والا انسان، اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، انتہائی بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اسے نہ ماں کے تقدس کا خیال رہتا ہے، نہ بہن کے، نہ بیٹی کے۔ ہم کتنے ہی بے غیرت اور بے شرم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے مساجد کے دروازوں پہ یا مساجد کے اندر آ کے مانگتے ہیں ان کے نام پہ اور کرتے نشہ۔ اور کتنے ہی بدبخت ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کی چیزیں بیچ دیتے ہیں، ماؤں کو مارتے ہیں صرف اپنے نشے کے لیے۔ اس لیے جس معاشرے کے اندر تین بیماریاں ہونا، اس کے اندر سدھار ممکن نہیں ہوتا۔ نشہ، زنا اور جوا، یہ تین چیزیں ایسی خباثت ہے، ایسی برائیاں ہیں، جس فرد کے اندر آ جائیں یا جس معاشرے کے اندر آ جائیں، اس معاشرے میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں گجرانوالہ کے ایک معروف خاندان کے ایک فرد تھے۔ جب اللہ کسی کو گمراہی کے رستے پہ ڈال دے تو پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا، پھر ہے وہ دنیا کی ٹھوکریں ہی اسے واپس لے آئیں تو الگ بات ہے، مگر نہ آتا نہیں ہے انسان۔ وہ شخص زندہ ہے ابھی، 23 سال تک مختلف مزارات پہ اس نے مجاوری کی، گھر ہی نہیں آیا۔ نہ معلوم اس کے کیا اسے ٹھوکر لگی، کیا معاملہ ہوا، چھوڑ کے آ گیا۔ پھر اللہ نے اسے ہدایت دی تو اس کے بھانجے نے اس سے ایک سوال کیا کہ ماموں یہ بتاؤ کہ 23 سال تک تم مختلف مزاروں پہ مجاوری کرتے رہے ہو، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ کہنے لگے بیٹے حقیقت یہ ہے کہ ان سارے مزارات میں تین چیزیں ہیں، نشہ، زنا اور جوا۔
جہاں یہ تین خباستیں ہوں مجھے بتائیں وہاں روحانیت کہاں آ سکتی ہے؟ تو یہاں جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے ٹچ کیا ہے وہ ہے نشہ۔ قبل از اسلام سب لوگ نشہ کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے پاک باز لوگ بھی تھے جنہیں اللہ نے جاہلیت میں بھی یہ سمجھ اور فہم دیا تھا کہ وہ اسے برا سمجھتے تھے۔ نبی کریم تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ نے بچپن سے لے کے انہیں ہر چیز سے بچایا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان دو شخصیات ایسی تھی جنہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی نشہ نہیں کیا تھا، کبھی شراب نہیں پی تھی۔ حضرت عثمان نے جب انہیں ان کا محاصرہ کیا گیا تھا تو کہا تھا میں نے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ لیکن عمومی طور پہ ہر مجلس کی زینت شراب تھی۔ جب ایک معاشرے کے اندر رچ بس گیا ہو نا نشہ، پھر اسے چھڑانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ویسے تو ہر چیز کا حکم فوراً دیا، لیکن اس کو 3 سٹیپ میں جو ہے لوگوں کو پیچھے ہٹایا۔ سب سے پہلے جو نفیس لوگ تھے انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق۔ قل فیہما اسم کبیر، انہیں کہہ دو کہ اس میں بہت بڑے گناہ ہیں، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدے کی نفع کی چیزیں بھی ہیں، یعنی اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ لیکن جو دانا لوگ تھے نا وہ اسی بات پہ سمجھ گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ لوگ عام ذہنیت کی وہ اتنی گہری سوچ نہیں سوچتے جب کوئی بات آئے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات سامنے آئے تو وہ اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ بعض لوگ پھر بھی کرتے رہے تو پھر ایک واقعہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے دوستوں کی مہمانی کی، دعوت کی۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اسی اثناء میں نماز کا وقت آ گیا۔ تو نماز کے لیے انہوں نے امامت کے لیے حضرت علی کو آگے کھڑا کر دیا۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے قل یا ایھا الکافرون تلاوت کی اور اس میں وہ تیسری آیت وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ، ہم ہرگز نہیں اس کی عبادت کریں گے جس کی تم کرتے ہو۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی تم کرتے ہو۔ تو پھر اللہ نے یہ دوسرا حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اہل ایمان جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، کیونکہ انسان کو اپنی الفاظ پہ اپنے ذہن پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے جس میں صحابہ کرام کے متعلق یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک دعوت پہ سب لوگ اکٹھے تھے جو شراب پی تو بعد میں الجھ پڑے۔ تو ایک نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ کی جو ران کی ہڈی ہے وہ پکڑ کے ماری اور منہ پہ ان کے زخم آ گیا افسا۔ پھر اللہ نے اس آیت کو اتارا۔ یہ دوسرا سٹیپ تھا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ بالکل حرام تو نہ کیا، کہا جب نماز کا وقت ہو تو تم نے اگر نشے کی حالت میں تو نہیں جانا۔ اب نشے کی کیفیت کئی گھنٹے رہتی ہے۔ یہاں پہ بھی کچھ لوگ جو تھے وہ سمجھ گئے کہ نماز تو چھوڑ نہیں سکتے، وہ نشے سے پیچھے ہٹ گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کن حکم اتار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ پھر سورۃ مائدہ کی وہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب نصب کی جمع انصاب غیر اللہ کے نام پہ چیزیں دینا ذبح کرنا، والازلام قرہ اندازی کرنا، یعنی یہ لاٹریاں نکالنا، رجسن پلید ہے، من عمل الشیطان یہ شیطان کا کام ہے۔ رجس پخانے کو کہتے ہیں، گندی بدبودار خلیز چیز، پلید۔ کہا یہ نشہ پلید ہے، من عمل الشیطان یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوا اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں دوسرا حکم یہ ہے، اس آیت کو بہت سے لوگوں نے مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے قرآن یا اس کی آیات کو مذاق کا نشانہ کبھی نہ بناؤ، کیونکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اہل جہنم بھوک پیاس سے تنگ آ کے اہل جنت میں سے بعض اپنے واقف کاروں کو دیکھیں گے، تو اس وقت سورۃ اعراف میں آتا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ وہ منتیں کریں گے ان کی، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، ایک لقمہ کھانے کے لیے دے دو۔ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جو لوگ دنیا میں اللہ کے حکموں کا انکار کرتے رہے، اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں ان پہ۔ اور پھر ان کی اوپر جو فرد جرم لگی وہ کیا تھی؟ الذین اتخذوا دینہم حزوا ولعبا، یہ میرے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا تھا۔ اس لیے کہ انسان ایک چیز پہ عمل نہیں کرتا تو اسے اپنے اس بدعملی پہ شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ اسلام یا قرآن کا مذاق اڑانا چاہیے۔ کہ مذاق سے ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جس وقت نشے کی حالت میں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اب یہ سارا معاملہ ختم، اب تو وہ حکم ہے جو سورۃ مائدہ میں آخری نازل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ پلید ہے، من عمل الشیطان یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ انسانی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو نشے کی خباثت سے محفوظ رکھے۔ اور یہ بات میں عرض کروں کہ نشہ پہلے تو صرف ایک ہی چیز تھی، سگریٹ، جس سے شروع ہوتا تھا۔ اب بہت سے ڈرنکس ایسے آئے ہیں جن کے اندر الکوہل ہے۔ یہاں ان دکانوں پہ یہ عام بکتا ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اس ڈرنک کے نام پہ، پاور ڈرنک کے نام پہ انہیں ایسی چیزیں پلائی جا رہی ہیں۔ شرم کی بات یہ ہے کہ انڈیا سے آنے والی سپاری، گٹکا، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق پتہ چلا ہے یہ شراب اور پیشاب کے اندر انہیں کیا جاتا ہے، کشید کیا جاتا ہے۔
ہم ان کو تو گائے ماں سمجھتے ہیں اور اس کے پیشاب کو اپنے لیے پینا جائز سمجھتے ہیں، بلکہ اسے ایک متبرک چیز سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے منہ میں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہر بچے کے منہ میں یہ، الا ماشاء اللہ، ہر بچے کے منہ میں یہ ڈال دیا گیا، اور چند لوگ چند ٹکوں کی خاطر اس قوم کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ انہیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، جو لوگ نشہ بیچ کے رزق کماتے ہیں، نہ ان کی کبھی خیر ہوئی ہے، نہ ان کی اولادوں کی کبھی خیر ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگ ہیں لاکھوں روپے کا روزانہ کاروبار کرتے تھے، برباد ہو گئے، ان تڑپ تڑپ کے مرے، ان کی اذیت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جو لوگوں کے ماں باپ کو تڑپاتے ہیں، ان کی اولادوں کو نشے پہ لگا کے، اللہ انہیں دنیا میں ایسی گندی موت دیتا ہے کہ العیاذ باللہ۔ ان دونوں باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، نشہ کرنے سے، نشہ بیچنے سے۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کاروبار ہے، نماز اپنی جگہ، ایسی نماز کو غارت کہ جو ہمیں اس بات سے نہیں روک رہی کہ ہم رزق کس طرح کما رہے ہیں۔ کیا انسانیت اور اس کی نسل کو تباہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا مرضی رزق کما لیں اور اللہ ہم پہ خیر کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت ان باتوں میں ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس میں دوسرے دو حکم کیا ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر